هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام ہماری جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے 9ویں یہ ویڈیو ہے، اور اس میں جو ہے اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس کی تعریف اور اس کی وضاحت، اور پھر ان کی اقسام میں سے ہم لوگ مضمرات اور مضمرات کی تعریف، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس میں سے مضمرات کی اقسام اور مضمرات کی اقسام میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے ضمیر مرفوع متصل، پھر ضمیر مرفوع متصل کی تعریف اور پھر اس کی اقسام، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پائے جانے کے مقامات کون کون سے ہوتے ہیں، اس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ ہم لوگ اب تک کر چکے ہیں۔ آج جو ہماری کلاس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ یہ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تعریف بتاؤں گا اور پھر اس کے حوالے سے ضروری باتیں بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون کون سی ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، اور اس کو کس طرح سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی تعریف کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل نام سے ہی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر وہ ہوتی ہے جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، جو جیسے انگلش میں ہی، شی، اور اردو میں وہ، میں، تم، ہے نا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہیں۔ تو اس کو ضمیر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ضمیر کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ نام کی جگہ پر جو ہے وہ آتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ اور مرفوع کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ والی ضمیر کو مرفوع کہنے کی وجہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی محل رفع میں ہی واقع ہوتی ہے، یہ مرفوع ہوتی ہے۔ جہاں جہاں پر آلت رفعی والے مقام ہے یہ وہاں پر ہی آ سکتی ہے، ان میں سے بھی کچھ خاص مقام ہیں کہ جس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر منفصل، منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا۔ تو ابھی جب ہم نے اس سے پہلے ضمیر مرفوع متصل پڑھی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل، متصل کا معنی اتصال یعنی ملا ہوا ہونا، تو وہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل، تو اس وجہ سے اس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، اور یہ اپنے عامل سے جدا ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ اب باقاعدہ طور پہ اس کی تعریف میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے اس کے نام میں بتائی ہیں نا، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کیا کہ یہ وہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہو، یعنی اس محل مانے جگہ، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر واقع ہو کہ جو رفع یعنی حالت رفعی والی جو جگہ ہیں ان جگہ پر جو ہے یہ ضمیر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، تو بس اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ جیسے انا، عربی میں اگر ہم بات کریں اس کو کہتے ہیں اردو میں اور انگلش میں کہتے ہیں آئی۔ جیسے انتا مانے تم، ٹھیک ہے، اور انگلش میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں یو، اور ہوا ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں ہی اور اردو میں کہتے ہیں وہ۔ تو یہ ہے ضمیر مرفوع منفصل، وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے بلکہ جدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ ان ضمیروں کا استعمال کیا ہوتا ہے، یہ کن کن چیزوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ان چیزوں کی تعریفات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ یہاں پر وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اپنے جگہ پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں، فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ آپ کو بتا چکے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف اس کے استعمالات کے حوالے سے آپ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضمیریں جو ہے وہ عموماً مبتدا بن کر آتی ہے یہ ضمیر، جیسے کہ ہوا زید،
تو یہاں پر ہوا جو ہے وہ مبتدا اور زیدن جو ہے وہ اس کی خبر بن گیا، ٹھیک ہے. اور یہ ضمیریں جو ہے وہ خبر بھی بن کر آتی ہیں، یعنی خبر مبتدا بھی حالت رفعی میں ہوتا ہے نا، اور خبر بھی حالت رفعی میں ہوتی ہے، تو یہ مبتدا کی جگہ پر بھی آ سکتی ہیں، مبتدا بھی واقع ہو سکتی ہیں، مبتدا بھی بن سکتی ہیں، اور یہ والی ضمیریں ضمیر مرفوع منفصل یہ خبر بھی بن سکتی ہیں. اچھا، یہی والی ضمیریں جو ہے وہ فاعل بھی بن سکتی ہیں، فاعل بھی بنتی ہیں، اور اسی طرح سے یہی والی ضمیریں جو ہے وہ نائب الفاعل بھی بنتی ہیں. تو ان کا استعمال کیا ہے، مبتدا بھی بن سکتے ہیں، یہ خبر بھی بن سکتے ہیں، یہ فاعل بھی بن سکتے ہیں، اور یہ نائب الفاعل بھی بن سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں. دیکھیں 14 صیغے ہوتے ہیں نا، 6 غائب کے ہوتے ہیں اور 6 حاضر کے ہوتے ہیں اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں. جو غائب کے ہوتے ہیں ان میں 3 جو ہے وہ مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے. اسی طرح سے جو حاضر کے ہوتے ہیں ان میں بھی 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے. متکلم میں یہ ہوتا ہے کہ مذکر و مؤنث واحد متکلم کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، پھر تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. انہی صیغوں کے اعتبار سے آپ اس کو جو ہے وہ اس ترتیب کو یاد رکھ لیں کہ یہ 14 ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ استعمال کریں گے تو کہیں گے وہ ایک مرد، پھر آپ کہیں گے وہ 2 مرد، پھر وہ کہیں گے آپ وہ سب مرد، پھر آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک عورت، پھر آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں. تو اب اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں، ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہما اس کا معنی ہے وہ 2 مرد غائب کے لیے، اور یہ جو ہے تثنیہ مذکر 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہم یہ ہے اس کا معنی ہے وہ سب مرد، یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو غائب میں 3 ہو گئے مذکر کے، واحد، تثنیہ اور جمع. پھر آپ آ جائیں مؤنث میں، ہیا ہے، ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ایک عورت، تو ہم کہیں گے واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہما وہ 2 عورتیں، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہننا وہ سب عورتیں، یہ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال، مطلب بہت ساری عورتیں ہوں اور وہ کر کے ہمیں بات کرنی ہو تو ہم کہیں گے ہننا، بہت سارے مرد ہوں اور وہ کر کے بات کرنی ہو تو ہم کہیں گے ہم. تو اب آپ اس کو یوں یاد کر لیں، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، یہ ہو گئی غائب کی. اب آ جاتے ہیں حاضر کے اوپر. حاضر میں بھی 6 ہی ہوتی ہیں، 3 مذکر 3 مؤنث، ٹھیک ہے. مذکر میں 3 ہوتی ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع. مؤنث میں بھی 3 ہوتی ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع. جو واحد مذکر کے لیے استعمال کی جاتی ہے حاضر کے لیے وہ ہوتی ہے انتا، اور اگر 2 ہو جائیں گے مرد تو ہم کہیں گے انتما، تم 2 مرد. یہ تثنیہ مذکر حاضر ہو جائے گا. اور جمع کے لیے کیا ہوگا، انتم، انتم ہوگا تم سب مرد، ٹھیک ہے. یہ جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہو جائے گا. تو یہ ہوگا 3 مذکر کے، ایک واحد مذکر، ایک تثنیہ مذکر اور ایک جمع مذکر. اسی طرح سے مؤنث کے بھی 3 ہوتے ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع. مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے واحد کے لیے، حاضر کے لیے انتی، تو ایک عورت، اور تثنیہ کے لیے تم 2 عورتیں، اور جمع کے لیے انتنا، تم سب عورتیں. تثنیہ کے لیے انتما استعمال کی جاتی ہے. اور واحد مذکر و مؤنث متکلم ایک ہی ہوتا ہے، اس کے لیے انا استعمال کی جاتی ہے، وہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، متکلم کے لیے. اور نحنو جو ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. تو یہ ہے ضمیر مرفوع منفصل جو میں نے آپ کو سمجھائی. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں ہم لوگ نئی ضمیر پڑھیں گے، ضمیر منصوب متصل، اس کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کا استعمال.
इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।